مگر انہوں نے ایک معمولی سا دانہ بھی اپنی جیب میں نہیں ڈالا، امانت کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے عمر کو ایسے ساتھی دیے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو روتے ہوئے دیکھا گیا، حج کا دن تھا، میدان عرفات میں حاجی جمع تھے، حضرت عمر نے حاجیوں کو دیکھا ایک نظر، اتنے زیادہ لوگ، دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں خطاب کا بیٹا عمر، مضبوط جسم، جوان تھا، کڑیل جوان تھا، میرا باپ آتا تو وہ اس کے اونٹ آتے شام کو، مجھے وہ کہتا اونٹوں کو باندھو، میں ایک اونٹ کو باندھ کے دوسرے کو باندھنے کے لیے جاتا، پہلا پھر کھل جاتا تھا، دوسرے کو باندھ کے تیسرے کی طرف جاتا تو پہلا کھل جاتا تھا، مجھ سے وہ چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، جب سے نبی کا غلام ہوا ہوں لاکھوں کو سنبھال رہا ہوں۔ آج عمر عمر ہو رہی ہے، یہ اور کچھ نہیں، صرف نبی کی نسبت ہے۔ ان کے الفاظ سنو، عربی آتی ہو تو سنو، کنت عبدہ وخادمہ، کنت عبدہ، پھر کہنا کنت عبدہ، میں نبی کا عبد بھی تھا خادم بھی تھا۔ یہاں عبد بمانا غلام ہے، جو لوگ عبد المصطفیٰ نام رکھ لیں تو فوراً فتویٰ لگتا ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں میں نبی کا عبد بھی تھا، نبی کا خادم بھی تھا، میری عزت ہوئی ہے تو نبی سے ہوئی ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بات ہو رہی تھی نا کہ سکندر اعظم کس کو کہنا چاہیے، دنیا بھر کے مورخین کے سامنے یہ ایک جھلک رکھی ہے، حضرت فاروق اعظم کو سامنے رکھ کر بتاؤ، میرا فاروق اعظم تو ایک بلند پہاڑ کی مانند دکھائی دے رہا ہے، تمہارا وہ سکندر اعظم تو ان کے سامنے ایک کنکر کی حیثیت رکھتا۔ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال کے بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھنا، الیگزینڈر کی باتیں کتابوں میں رہ گئیں، چند لوگ پڑھتے ہیں، مگر فاروق اعظم کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں آج بھی چل رہا ہے۔ ڈاک خانے سے کوئی خط نکلے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ یا 6 ماہ کے بعد چھٹی پر بھیجا جائے، حکومت کسی بچے معذور یا بیوہ کا وظیفہ مقرر کرے، تو وہ سوسائٹی ہو یا ملک ہو یا ویلفیئر کنٹری ہو، بے اختیار حضرت عمر کی یاد آتی ہے، یہ سب ان کا سکھایا ہوا ہے۔ تاریخ تمہارے الیگزینڈر کو نہیں، میرے فاروق اعظم کو سلام کرتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان آج ڈھونڈتے ہیں کوئی ہیرو ملے، میرا نبی ہمیں ایک ایک دے کے گیا ہے تو ہیرا دے کے گیا ہے، جن کی چمک دمک میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کون عمر فاروق ہیں؟ یہ وہ ہیں، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں، مسلم میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں،
میرے آقا معراج سے واپس آئے. اگلی صبح حضرت عمر سے فرمایا میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا. جنت میں تیرا. سب کی آواز چاہیے. کس کو کہا؟ ذرا جوش سے کہیے. وہ لوگ جنہیں نام عمر پسند نہیں ہے، وہ لوگ جو فاروق اعظم پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی ناپسندیدگی کی کوئی حیثیت نہیں. بخاری مسلم میں موجود میرے نبی کہہ رہے ہیں، باقی کے لیے نہیں، ان کے لیے خاص طور پر فرمایا. ویسے تو سارے صحابہ، لیکن حضرت عمر کو فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں تیرا محل. جس کے جنتی ہونے کی گواہی صرف زبان سے نہیں دی، ان کے محل کی گواہی بھی دے دی. عمر سے فرمایا جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا. میں نے پوچھا جبریل سے قلت لمن ھذا، کس کے لیے ہے یہ؟ تو فقیلا لعمر ابن الخطاب، مجھے بتایا گیا عمر بن خطاب. تو میں اندر جانے لگا، تیرے محل کے اونچی تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا. حضرت عمر رونے لگ گئے. حضور مجھ سے اور آپ فرمایا تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، تیرا محل دیکھ کے آیا. حضرت عمر مکہ جانے لگے عمرہ کرنے کے لیے. میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا. کہاں جا رہے ہیں حضرت عمر؟ اونچی حضور کے پاس آئے، حضور میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. فرمایا لا تنسانا فی دعائکا. شروع میں جو لفظ فرمائے وہ سنانے ہیں. یا اخی، فرمایا اے بھائی ہم کو دعاؤں میں نہ بھلانا. حضرت عمر کہتے ہیں ساری کائنات کی خوشیاں ایک طرف، نبی نے بھائی کہہ کے پکارا، یہ خوشی ایک طرف. اللہ وہ فاروق اعظم. یہ حدیث آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہوئی ہے، یاد ہوگی آپ کو. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، میرے آقا میرے پاس آئے. میں نے عرض کی آسمان کے جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ ہر بار آپ کو یہ سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین کا عقیدہ کیا ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں نبی کو خبر یہ دنیا کے 200-250 ملک مل کے تارے گن سکتے ہیں؟ نبی کو خبر، نبی جیسا ہو سکتا بھی نہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے مسلمان ہونے ہیں، کس کس نے کیا کیا نیکی کرنی ہے. میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا. حضور یہ نہیں فرماتے کہ میرے سامنے اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کو جانتا ہوں، نہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جتنے تارے ہیں کسی کی اتنی نیکیاں ہیں. میرے آقا یہ نہیں کہتے ٹھہر جاؤ جبریل کو آ لینے دو ذرا پوچھ لیتا ہوں، نہیں، فوراً فرمائے اتنی نیکیاں عمر فاروق کی، اتنی نیکیاں.
تاروں کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا، فاروق اعظم کی نیکیاں کوئی نہیں گن سکتا۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ تو حضور کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور اونچی تھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے، ابو بکر میرے دائیں طرف ہوں گے، عمر میرے بائیں طرف ہوں گے۔ اللہ فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب عمر۔ باب گنبد شریف سے سیدھا پیچھے آئے نا، یعنی قبلے کی طرف منہ ہو تو بائیں طرف، گنبد شریف سے پیچھے آئے تو باب عمر، اس طرف باب عثمان۔ بات کرنی تو نہیں چاہیے تھی، بہرحال آ گئی تو سنا رہا ہوں۔ وہ جو سینہ پیٹتے ہیں نا، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا؟ ان کا کوئی بندہ کھڑا تھا وہاں پر تھوڑے فاصلے پر، کسی نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، اس نے کہا ہم اس دروازے سے جاتے۔ میں نے کہا سلام ہے فاروق اعظم۔ اللہ حضور کا تو یہ فرمانا جس راستے سے عمر گزرے شیطان وہ راستہ، آج بھی ان کا نام جس دروازے پہ لکھا ہے وہاں کوئی بدعقیدہ گزر نہیں سکتا۔ اللہ یہ نبی پاک کی لاٹھی ہے، لاٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عناصر اربع، 4 عناصر، انگلش والے 4 ایلیمنٹس کہتے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، فائر، ایئر، واٹر اینڈ سوئل۔ کہتے ہیں ساری دنیا انہی 4 چیزوں سے بنی ہے، انہی 4 چیزوں سے۔ حضرت عمر کی ان 4 پر حکومت ہے، مٹی پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت، پانی پر بھی حکومت، آگ پر بھی حکومت۔ ٹائم نہیں ورنہ آپ کو 4 واقعے بھی سنا دیتا، صرف ایک واقعہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ مصر فتح ہوا، مصر میں دریائے نیل، ریور نائل کہتے ہیں آج کل انگلش والے، دنیا کا سب سے بڑا دریا نیل مصر میں رواج تھا ان کا، پانی خشک ہو جاتا تھا تو اپنے ارد گرد کی آبادی میں سے کنواری خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر وہ
सूखे दरिया में छोड़ते, कोई बला आती थी वो ले जाती थी उसको और फिर पानी चलना शुरू होता था। जादू का असर कह लें, जिन्नात का असर कह लें। हजरत उमर ने फतह किया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बनाए गए। उन्होंने पैगाम भेजा कि यहां तो यह तरीका है। लोगों ने पूछा क्या करें, फरमाया रुक जाओ, मैं अमीरुल मोमिनीन से पूछूंगा, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। कि जी यहां ये रवाज है और जब तक वो लड़की ना बिठाएं दरिया नहीं चलता, क्या करूं। हजरत उमर ने यह नहीं कहा कि मैं कमेटी बना रहा हूं, तहकीकात करेगी, कौन सी बला है क्या है, जरा रिपोर्ट आएगी फिर उसके मुताबिक काबीना में फैसला करेंगे। नहीं, खत लिख रहे हैं दरियाए नील के नाम। अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम। ए दरिया, मैं तुझसे पूछता हूं तू किसके हुक्म से चलता है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं अल्लाह से अर्ज करता हूं वो तुझे चलाए। अगर तू किसी और के हुक्म से चलता है तो हमें तेरी जरूरत नहीं। अगर तू नहीं चला तो तुझे कोड़े मार के चलाऊंगा। फरमाया ये खत जाके दरिया में डाल देना। लोग इंतजार में है, दरिया खुश्क हुआ है। खत आया, मिस्र में लोगों ने सुना भाई बादशाह इस्लाम ने, खलीफा इस्लाम ने दरिया को खत लिखा है। लोग कुछ हंसने लगे। आज के नौजवान भी हंसेंगे, दरिया की आंखें कहां, कान कहां, दिमाग कहां, कौन सी जबान थी, कैसा था। तुम इसी में रहना, तुम्हारी पहुंच यहीं तक है, हैं? इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते तुम लोग। मिस्र के वो लोग जमा हो गए। रात के वक्त हजरत अमर बिन आस गवर्नर हैं, लोगों को साथ लिया, जहां लड़की बिठाते थे वहीं जाके दरिया में वो खत डाल दिया। वो लोग लड़की बिठा के आते थे तो अगली सुबह पानी आना शुरू हो जाता था। हर साल ऐसा करते थे। आज रात को खत डाल के आए, लोगों को नींद नहीं आ रही, सुबह जाके देखना हुआ क्या। खत डाल दिया है। फजर की नमाज के बाद मिस्र वालों ने देखा दरिया पूरे का पूरा बह रहा था। मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं, जमीन हिलने लगी, जलजला आया। दिर्रा, चमड़े का वो जिसको आप कहते हैं, कुछ लोग दुर्रा बोलते हैं, असल लफ्ज दिर्रा, उठा के मारा। क्यों हिलती है? क्या मैं तुझ पे अदल नहीं करता? उसके बाद कभी मदीने में जलजला नहीं आया। और जिसके गुलाम ऐसे हैं उनका आका कैसा होगा। दुनिया मिसाल नहीं पेश करती, वो फारूक आजम, करोड़ों सलाम उन पर। नबी का कितना अदब करते हैं, नबी से कितना प्यार करते हैं। आखिरी बात सुनाऊं, टाइम ज्यादा ले लिया है। पहला जुम्मा है ना साल का। मदाइन फतह हुआ, हजरत उमर माले गनीमत तकसीम करने बैठे। इमाम हसन आए, अमीरुल मोमिनीन हमारा हिस्सा। फरमा अलर्रासे वलाइन, सर आंखों पर। नबी का शहजादा आया तो क्या कहा? मोहब्बत देखो, सर आंखों पर। 1000 पेश किया, वो चले गए। इमाम हुसैन आए, अमीरुल मोमिनीन मेरा हिस्सा। फरमाया सर आंखों पर, उनको भी 1000 पेश किया। हजरत उमर का बेटा ये दोनों बातें देख चुका। अपना बेटा, सहाबी बेटा, मुहद्दिस बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, अब्बा जान मेरा हिस्सा। 500 दिए। कितने? उसने कहा अब्बा जान
آپ نے حسنین کو 1,000 دیا ہے، مجھے 500 دیا ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جہاد میں حصہ لے رہا ہوں، پرانا مجاہد ہوں، میری اتنی خدمات ہیں، آپ نے مجھے 500 دیا، ان کو 1000، تو یہ نہیں کہتے میں امیر المومنین ہوں، میری مرضی؟ تجھے بولنے کی جرت کیوں ہوئی ہے؟ خبردار آئندہ پوچھا تو جواب دے کر امت کو ایک پیغام دے دیا، فرمایا کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ وہ نبی کے شہزادے، کیا تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ اپنے بیٹے کو کہہ رہے امیر المومنین ہے۔ صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت، حضرت عمر نے حضرت علی، حضرت فاطمہ کی شہزادی امام حسین کی بہن ام کلثوم سے نکاح کیا۔ فرمایا میں عمر میری زیادہ ہو گئی ہے، مگر حضور نے فرمایا قیامت کے دن رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے ناتے کے، تو میں نبی کا رشتہ دار بننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے، جس کو آپ داماد کہتے ہیں، داماد بنے۔ وہ فاروق اعظم، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اسلام کے محسن، مسلمان اور عالم اسلام ان پر ہمیشہ فخر کریں گے۔ آج بھی میرے نبی کے ساتھ آرام فرما ہے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ان کے پہلو میں، یکم محرم ان کا یوم شہادت، مسجد کے اندر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، پارسی، آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے آپ کے پیٹ کے نیچے خنجر مارا۔ اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں اتنا سخت وار کیا اس نے، آپ زخمی ہو گئے بہت شدید۔ اس حالت میں بھی آپ نے جو احکامات جاری فرمائے ذرا پڑھ کے دیکھو، مسلمانوں کے بھلے کے لیے کیا کیا کر کے گئے ہیں وہ۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو ناز تھا تو نبی کی نسبت پر، فخر تھا تو نبی کی غلامی پر۔ حضرت امام حسین کے سامنے اپنے بال پکڑ کے کہتے تھے یہ عزت ہمیں آپ نے دی ہے، یہ بال آپ کی وجہ سے، کیا مطلب عزت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے عالم اسلام کو وہی شوکت عطا کرے، وہی غلبہ عطا کرے، بیت المقدس کو پھر آزادی نصیب ہو اور مسلمان متقی ہو جائیں، درست ہو جائیں، اللہ کرے۔ 1437